بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی اپنائیت نہ محسوس کرتے ہوئے وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگی، کیوں کر رہی تھی کا کیا مطلب ہے؟ میں پریشان تھی تمہارے لیے یہاں، بتاؤ مجھے وہاں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اور دارم، میرا مطلب ہے دارم نے تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ دیکھو نور، مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، یہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ کہیں وہ دارم تمہارے قریب نہ آ جائے۔ جتنا ہو سکے اس دارم سے دور رہنا، اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق مت رکھنا۔ سن رہی ہو نا میری بات کو؟ تم وہاں صرف جائیداد کے لیے گئی ہو، وہاں تمہارا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے لاک کر لو۔ میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں، سب کے بارے میں، ان سب کے ڈراموں میں مت آنا، خبردار جو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں بہک کر اپنا نقصان کیا تم نے۔ یاد رکھنا کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت حاصل کر کے یہاں واپس آنا ہے، یہاں آ کر تم اپنی زندگی کی آزادی کی شروعات کرو، وہاں دارم سائی سے تمہیں کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یاد رکھنا وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اسے صرف اپنے 6 مہینے کی انٹرٹینمنٹ کا سامان چاہیے اور تم اس کا ٹیشو پیپر نہیں بنو گی، وہ اسے بے حد سختی سے بتا رہی تھی، جبکہ نور خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اسے کچھ بھی بتانے کا۔ سمرا کی ساری باتیں تو دولت سے شروع ہو کر دولت پر ختم ہو رہی تھی، اس نے تو ایک بار بھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو، اسے صرف اور صرف پیسے سے مطلب تھا۔ شاید اس کی بیٹی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے اپنی سوچوں میں گم اس کی باتیں سن رہی تھی، جب ہمنا آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی۔ نور بیٹا سائیں، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گی، میں نے کاجو زیادہ ڈالے ہیں، تمہیں کاجو پسند ہے نا؟ اس لیے ذرا چیک کر کے بتاؤ کہ کیسی بنی ہے۔ وہ کھیر کا چمچہ بھرتی اپنے لبوں کے قریب کر کے پھونک مار کر اسے ٹھنڈا کر رہی تھی، جبکہ نور اپنا فون کان سے لگائے آواز تو سمرا کی سن رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہمنا کا وجود اس کے سامنے تھا، اپنا کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ نور تم میری بات سن رہی ہو نا؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں، نور تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ فون سے مسلسل آواز آ رہی تھی، جبکہ وہ ہمنا کے ہاتھوں کی کھیر کھاتی ممتا کا نیا احساس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے بند کر کے واپس ڈریسنگ پر رکھا اور ہمنا کے ہاتھ سے کھیر کھانے لگی۔ آپ تو بہت اچھی بناتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے یہ ڈرائی فروٹ پسند ہے؟ وہ کھیر کھاتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ میں نے دیکھا تھا جب تم پہلی بار یہاں آئی تھی نا، تب سویٹ ڈش میں سب سے زیادہ کاجو کھایا تھا، آپ کو یاد رہ گیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی تھی، مائیں اپنی بیٹیوں کی پسند کو نہیں بھولتی میری جان۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کا چہرہ چھوا، جس پر نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کاش آپ میری ماں ہوتی، اس نے حسرت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر ہمنا تڑپ اٹھی تھی۔ میں ماں ہی ہوں میرا بچہ، میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اس کے چہرے کو تھام کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی۔ آپ ماں نہیں ہیں، اگر ماں ہوتی تو ہمیشہ میرے پاس ہوتی، مجھے پیار کرتی، مجھے اپنے پاس رکھتی، میری ہر پسند ناپسند کا آپ کو پتہ ہوتا۔ نہیں، آپ ماں نہیں ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے ذرا الگ ہوئی۔ بیٹا میں وہاں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی تھی نا، تم اتنی دور تھی مجھ سے۔ تمہارے بابا سائیں اگر تمہاری کسٹڈی کا کیس جیت جاتے تو شاید تم ہمیشہ میرے پاس رہتی، لیکن کوئی بات نہیں، وہاں میں نہیں تھی تو کیا ہوا، سمرا تو تھی نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں تھی میرے ساتھ، اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا نا کہ مجھے کاجو پسند ہے۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ تکلیف دہ تھا۔
جیسے نور بہت درد میں ہو۔ انہوں نے آہستہ سے اٹھ کر نور کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سینے سے لگتے ہی وہ سسکنے لگی۔ بس میری جان، اب اور مت رونا، تمہاری ماں سے تمہارے یہ آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اسے ممتا کا احساس دے رہی تھی۔ کیا میں بھی ثانیہ کی طرح آپ کو اماں صاحب کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ کیوں نہیں میرا بچہ، تمہارا جو دل چاہے تم مجھے پکارو۔ اپنی ماں کو ماں کہنے کی تم اجازت مانگو گی؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہارا جب دل گھبرائے تم میرے پاس آؤ، جب پریشان ہو مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کرو، میں ہوں تمہارے لیے یہاں۔ تمہاری اماں صاحب ہمیشہ تمہارے پاس ہے میری جان، وہ اس کی پیٹھ سہلاتی ہوئی بولی، جبکہ نور اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اس لیے ان کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ دارم کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بے حد خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو اس پر بہت زیادہ کھل رہا تھا۔ ایک تو یہ رنگ کچھ ایسا تھا جو لگتا تھا کہ شاید اسی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور دوسرا اسے آج ہی پتہ چلا تھا یہ رنگ دارم کا موسٹ فیورٹ ہے۔ وہ تو دارم سائی کے پیار میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا اپنے آپ کو پوری طرح دارم سائی کی پسند میں ڈھال لے، اس کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ جائے۔ لیکن ابھی اس چیز کے لیے وقت تھا۔ ابھی تو اس نے دارم سائی کی محبت کی نہ جانے کتنی بہاریں دیکھنی تھی۔ اس نے دارم کو دوبارہ فون تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کی نگاہ بھٹک بھٹک کر دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بے تابی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، اور ایک وہ تھا جو اتنا ظالم بنا ہوا تھا کہ واپسی کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ہمنا بار بار اس کے دروازے کی جانب دیکھنے پر مسکراتی تھی۔ اپنی بیٹی کا بے تابی سے شوہر کا انتظار کرنا انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی تھی جب اسے باہر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ اسی کی آواز تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ بیٹا سائی، آپ کا شوہر ادھر ہی آئے گا، آرام سے بیٹھ جائیں۔ وہ دروازے تک آ گیا ہے، اندر بھی آ جائے گا۔ اصغر صاحب جو کب سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے یوں اچانک کھڑے ہونے پر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ اس کی یہ حرکت زاوش اور زرنش کے ساتھ ساتھ سندان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ نہیں، مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے۔ وہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے واپس آ بیٹھی تھی، جبکہ نگاہ اب بھی دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اصغر شاہ کو کچھ دن پہلے تک اپنا یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا، لیکن نور اور دارم کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں مطمئن دیکھ کر وہ بھی اب ریلیکس ہو چکے تھے۔ دارم سائی نے اندر قدم رکھا تو نور نے چور نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم بابا سائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ بابا سائی سے سلام دعا کرتے ہوئے ایک نگاہ دھر پر ڈال کر سندان سائی کے پاس جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹا سائی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری بیوی نے تم سے کوئی بات کرنی تھی، کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے تو نگاہیں دروازے پر ہی جما لی تھی۔ ہاں بولو بیٹا سائی، بولو، کیا کہنا چاہتی تھی؟ آ گیا تمہارا شوہر، وہ دارم کو بتاتے ہوئے نور سے مخاطب ہوئے تو وہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں، اس نے گھبراتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا۔ تو نہ جانے کیوں دارم کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بابا سائی، وہ اکیلے میں بات کرے گی، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے رات آپ کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، وہ ان کا دھیان اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، جبکہ نور کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاں الحمدللہ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہاں تھوڑا سا بی پی ہائی ہو گیا تھا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بابا سائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دارم کو خوش و خرم دیکھ کر وہ بے حد پرسکون تھے۔ چلو شکر ہے اللہ پاک کا، چلو میرے کپڑے نکال کر دو مجھے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو نور نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے پیچھے چل دی۔ تایا سائی، یہ نور بڑی جلدی نہیں سدھر گئی؟ مجھے تو لگا تھا یہ ابھی ہمارے لیے مزید مشکل کرے گی، لیکن دارم سائی نے تو اسے بڑی جلدی سیدھا کر دیا۔ سندان ان کے قریب جھکتے ہوئے بے حد آہستہ آواز میں بولا،
بیٹا سائیں، محبت ہر مرض کا علاج ہے۔ نور کو محبت کی ضرورت تھی، توجہ کی ضرورت تھی، اور اس کی ماں کے پاس اتنا وقت تھا نہیں کہ وہ اسے محبت اور توجہ دیتی۔ یہ اس کی نظر اندازی کا شکار ہوئی ہے۔ یہاں ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے ملک میں بے انتہا اکیلی تھی، اور ایسے میں انسان کے ذہن میں جو سوچ آتی ہے وہ اسے ہی صحیح تصور کرنے لگتا ہے۔ نور نے بھی ہمارے بارے میں بہت غلط سوچ رکھا تھا، اور وہ اس غلط کو ہی صحیح مانتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے، وہ ہمیں سمجھ رہی ہے، اسی لیے اس کا انداز اور سوچ بدل رہی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے تایا سائیں، ورنہ نور کو لے کر میں کافی زیادہ سوچ رہا تھا کہ آگے جا کر دارم سائیں کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ نور اپنے اور دارم سائیں کی شادی کو قبول کر چکی ہے، اور کافی خوش بھی لگ رہی ہے۔ سدنان نے مسکراتے ہوئے کہا تو بابا سائیں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دارم اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھے، وہ پیچھے ہوا اور اچانک ہی دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے اسے بے حد قریب کھینچ لیا۔ تو تم میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ سوال کرنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کا بے لگام لمس وہ اپنے رخسار پر محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں کر رہی تھی آپ کا انتظار۔ وہ تو بابا سائیں نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں میں بھلا آپ سے کیا بات کروں گی؟ اس کے کرتے کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ نگاہیں چرا کر بولی، تو دارم سائیں کے لبوں پر بھی ساختہ تبسم بکھر گیا۔ اچھا، اب تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ اس نے یقین دہانی کرانی چاہی، تو نور نے فوراً ہاں میں سر ہلا کر اسے یقین دلایا۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر انتظار نہیں تھا تو کیا ہوا، میں تو کافی جلدی میں گھر واپس آیا ہوں۔ ایک دو کام اور بھی تھے جنہیں تمہاری وجہ سے نظر انداز کرنا پڑا، کیونکہ مجھے تم سے ایک بے حد ضروری کام تھا۔ اس کا نازک خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ اس کا لمس نور کے اندر گدگدی سی پیدا کر رہا تھا، ایک عجیب سی ہلچل اسے بے چین کر رہی تھی، جبکہ دارم شاید اس کے اندر کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، تبھی تو اس کے سامنے بالکل ریلیکس کھڑا اپنی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کون سا کام تھا آپ کو مجھ سے بتائیں، مجھے وہ پوچھنے لگی۔ نہ جانے اسے کون سا کام تھا اس سے جس کی وجہ سے وہ اتنا جلدی گھر واپس آیا تھا، وہ بھی اپنے بے حد ضروری کاموں کو چھوڑ کر۔ تلاشی لینی تھی جانم سائیں تمہارے دل کی۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تمہیں میں محسوس نہیں ہوتا، تمہارے دل کے اندر میں نہیں رہتا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ٹھیک سے چیک کر لوں۔ میں تو تمہارے دل کے اندر ہی رہتا ہوں، تو تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے تمہارے اندر کے سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کہیں ونڈو تو نہیں اڑ گئی، چیک کرنا پڑے گا۔ وہ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے بے حد قریب کھینچ چکا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی، دارم اس کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ اتنا ہی کم کر دیتا۔ اب بتاؤ کیا کیا، سارا دن مجھے مس کیا یا نہیں؟ اس کے ماتھے پہ اپنا لب رکھ تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہیں، میں نے تو آپ کو مس نہیں کیا۔ اس کے بٹن کے ساتھ کھیلتے وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا مطلب تم نے مجھے بالکل بھی مس نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے بولا، تو نور اس کی بےتابی پر فوراً نہ میں سر ہلاتے کھلکھلائی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری محبتوں اور قربتوں نے ابھی تک تو ٹھیک سے اثر نہیں کیا تم پر۔ کوئی بات نہیں، اس بار ایسا لمس چھوڑوں گا کہ تمہاری روح بھی مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ اس کے اوپر اپنا سایہ سا بنا گیا۔ نہیں نہیں، میں نے مس کیا آپ کو تھوڑا سا۔ اس کی جسارتوں کو محسوس کرتے ہی وہ لائن پر آ گئی تھی۔ تھوڑا سا مس کرنے کا کیا فائدہ جانم سائیں؟ میں تو چاہتا ہوں
کہ تمہاری روح میرے انتظار میں تڑپ اٹھے۔ تم میری واپسی کی دعائیں مانگو، میرا راستہ دیکھتے تمہاری آنکھیں کبھی نہ تھکیں۔ وہ مدہوش لہجے میں بولا، بولو کب کرو گی اتنا مس مجھے؟ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوتے۔ وہ اسے آزاد کرنے کے موڈ میں تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوال کرنا شاید ضروری تھا۔ لیکن شاید وہ شرم و حیا سے پگھلتی اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے اپنے لرزتے وجود کو اس کے سینے میں چھپاتے وہ آنکھیں مون گئی، جبکہ اس کی اس ادا پر مسکراتا وہ اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ اس سے جس سوال کا جواب مانگ رہا تھا وہ تو اس کے سامنے تھا، کیونکہ دروازے کے سامنے پار لگے شیشے سے وہ اس کی نگاہوں کو محسوس کر رہا تھا، جو بری طرح سے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اندر لیٹ گیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے انتظار دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہر روز اس کا اسی طرح سے انتظار کرے، اور وہ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ اس کی محبت ہر روز انتظار کرتی اسے یوں ہی ملے گی۔ اماں سائیں کو کچن میں مصروف دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا آج کھانے میں سب کچھ زرنش کی پسند کا بن رہا ہے۔ زرنش کو گجریلا بے حد پسند تھا، اور اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اماں سائیں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا لیا تھا۔ یہ سب کچھ زرنش کے لیے ہے، میری فرمانبردار اور سمجھدار بچی۔ اس کے لہجے میں زرنش کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اماں سائیں، زرنش ادھی فرمانبردار اور سمجھدار کیسے ہوئی؟ ذرا یہ بھی سمجھا دے مجھے، اس میں کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا سائیں، یہ اس کی فرمانبرداری ہی تو ہے کہ اس نے اپنے بابا سائیں کا مان رکھتے ہوئے ایک بار نہیں پوچھا کہ اس کا دولہا کون ہے، اور یہ اس کی سمجھداری ہی ہے کہ شادی کے بعد وہ سب کچھ اتنے اچھے سے سنبھال رہی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو زاوش نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا تو یہ ہے فرمانبرداری اور سمجھداری، اس حساب سے تو میں بھی آپ کی سب سے فرمانبردار اور سمجھدار اولاد ہوں۔ میرے لیے رسگلے بنائیں نا۔ ان کی ساری باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ اپنے مطلب پر آ گئی تھی۔ تم نے ایسا کون سا معرکہ مارا ہے؟ اس کی فرمائش پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولنے لگی۔ ساحر سائیں کیا کسی معرکے سے کم ہے؟ اس صدی کا سب سے بڑا معرکہ تو میں نے ہی مارا ہے اس نشئی سے شادی کر کے۔ میری قربانی تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، میرا مطلب ہے فرمانبرداری۔ وہ انہیں دیکھتی شکایتی انداز میں بولی، احمق لڑکی، عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ شوہر کو ایسے عجیب و غریب ناموں سے نہیں پکارتے۔ یہ لڑکی میرا ناک کٹوائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے افسوس کرنے والے انداز میں بولے، اماں سائیں ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں کوئی بھی بات کرتی ہوں تو آپ کو اپنی ناک کی فکر کیوں لگ جاتی ہے؟ دیکھیں میں نے بھی فرمانبرداری کا بھرپور ثبوت دیا ہے، اسی لیے جس طرح سے آپ زرنش ادھی کے لیے اتنا کچھ بنا رہی ہیں، اسی طرح میرے لیے بھی رسگلے بنائیں، بس بات ختم۔ وہ انہیں دیکھتی ضدی لہجے میں بولی، جبکہ اماں سائیں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اسے سمجھداری اور فرمانبرداری کا مطلب سمجھا پاتی، لیکن اسے تو بس اپنی فرمانبرداری کا انعام چاہیے تھا، رسگلے کی صورت میں۔ زاوش اس وقت میرا دماغ کھانا بند کرو، جلدی سے نکلو یہاں سے اور جا کر گھس جاؤ اپنی کتابوں میں، تمہیں رسگلے کسی اور دن بنا کر دوں گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، زرنش ادھی کے لیے اتنا کچھ آج ہی بنایا ہے، اور میرے رسگلے کسی اور دن نہیں، مجھے بھی آج ہی چاہیے۔ وہ ضد کرنے لگی، لڑکی اب جوتے مت کھانا مجھ سے، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ سختی سے گویا ہوئی تو وہ بھی کچن سے نکل گئی۔ مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا اس گھر میں، سب تو زرنش ادھی سے پیار کرتے ہیں، میں بھی ان کی طرح فرمانبردار اولاد ہوں آپ کی۔ وہ جاتے ہوئے کافی اونچی آواز میں بولی تاکہ اماں سائیں تک اس کی آواز بآسانی پہنچ جائے۔ نہ جانے کیوں آج اس کا اتنا دل کر رہا تھا رسگلے کھانے کا، جہاں زرنش ادھی کے لیے اتنا کچھ بن رہا تھا وہاں اگر اس کے لیے بھی رسگلے بن جاتے تو کیا ہو جاتا؟ لیکن نہیں، اسے تو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا گیا تھا، اس کے لیے کوئی رسگلے کیوں بناتا؟ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ میز پر بیٹھی اپنا غم آنسوؤں کی صورت میں نکال رہی تھی،
جب اسے پیچھے سے اچانک ساحر سائیں کی آواز سنائی دی، وہ اچھل کر رہ گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ یہاں باہر بیٹھ کر کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اسے یوں آنسو بہاتے دیکھ کر وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میری قربانی کسی کام نہیں آئی۔ وہ چہرہ رگڑتی بے حد معصومیت سے بولی، کون سی قربانی؟ عید تو بہت دور ہے ابھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی باتیں اکثر اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ کچھ قربانیاں عید پر نہیں دی جاتی۔ خیر چھوڑیں، آپ نہیں سمجھ سکتے میری بات انجی سائیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے دکھی لہجے میں بولی، آج تو تم مجھے اس انجی کا مطلب بتا ہی دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، کچھ چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے آج میری فرمانبرداری کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی دی میں نے اور بدلے میں کیا مانگا؟ صرف رسگلے۔ لیکن میری ظالم ماں میرے لیے رسگلے نہیں بنا سکتی۔ وہ اوور ایکٹنگ کرتی اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ ساحر سائیں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی باتوں پر پریشان ہو یا کیا کہا لگائے۔ نوٹنکی! پتہ نہیں تائی اماں سائیں نے کیا کھا کر پیدا کیا تھا اس کو۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ جب خیال آیا کہ یہ سارا ڈرامہ وہ رسگلے کھانے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی رسگلوں کی دیوانی تھی۔ رسگلے کھلا کر اس سے کوئی بھی کام بآسانی کروایا جا سکتا تھا۔ ہاں، اسے اس سے کوئی کام تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتا تھا۔ تو زاوش بیوی نے رسگلے کھانے ہیں، کوئی بات نہیں، کھلا دیتے ہیں۔ اب شوہر ہونے کے ناطے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، اس کے لیے لاتا ہوں، فریج میں رکھ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے لے کر سر پر ہرگز نہیں چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ وہ اس کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، یہ الگ بات تھی، لیکن اپنی ناک وہ 1 انچ بھی نہیں نیچی کرنا چاہتا تھا۔ تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اسے ہر طرف دیکھ کر اب اس کے کمرے کی طرف آیا تھا، جہاں وہ بیٹھی اب تک اپنے رسگلے کا دکھ منا رہی تھی۔ ہاں میں یہی ہوں، مجھ غریب نے کہاں جانا ہے؟ مجھ سے تو کوئی پیار بھی نہیں کرتا۔ اس گھر میں اپنی بات کے اینڈ میں اس نے پھر سے اپنا پرانا ڈائیلاگ مارا، جو اس کا موسٹ فیورٹ بھی تھا۔ جب کوئی اس کی بات نہیں مانتا تھا، وہ اسی طرح ایموشنل بلیک میلنگ سے اپنی بات منواتی تھی۔ اٹھو، دماغ خراب کرنا بند کرو، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا گرم کر کے دو۔ وہ اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا، پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں آخر یہ سارے فطور آتے کہاں سے تھے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ سب کا دماغ خراب کرتی ہوں میں، بالکل بھی عقل مند نہیں ہوں نا، اسی لیے تو مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ہر کوئی مجھ پر غصہ کرتا رہتا ہے۔ کوئی جوتا دکھاتا ہے تو کوئی آنکھیں۔ جوتے کے بارے میں تو وہ اپنی اماں کی بات کر رہی تھی، اور یقیناً آنکھوں پر اس نے اسی کو تصور کیا تھا۔ اس کے اس کڑوے طنز کو وہ پی گیا، کیونکہ اس وقت وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا نیچے چلا گیا تھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہ اکثر اسی وقت گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اب تو تائی اماں سائیں نے اس کی ساری ذمہ داری زاوش کے نازک کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اب اس کے واپس آنے کے بعد اس کے کھانے پینے کا سارا کام زاوش کے سر تھا، اور اب وہ خود بھی زاوش سے ہی کہتا تھا، کیونکہ زاوش پر وہ اپنا پورا حق سمجھتا تھا۔ کچن کی کرسی پر آ کر بیٹھا تو زاوش اس کے پیچھے ہی آتی اس کے کھانے کا سامان نکالنے لگی، لیکن فریج کھولتے ہی اسے جو چیز سامنے نظر آئی اسے دیکھ کر خوشی سے اس کا منہ کھل گیا۔ یا اللہ، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، یہ حقیقت ہے نا؟ وہ بڑا سا شیشے کا باؤل باہر نکالتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس نے فوراً باؤل نکال کر باہر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، جبکہ ساحر سائیں اس کی بچوں جیسی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ لیکن وہ کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو جائے، وہ بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا اسے بتانے کا کہ یہ رسگلے وہ خود لے کر آیا ہے۔ یا اللہ، کس کو ترس آ گیا مجھ پر؟ میں قسم کھاتی ہوں، یہ جو کوئی بھی لے کر آیا ہے اس کا منہ چوم لوں گی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی لمحے میں ہی اس کے دل کے سارے تار چھیڑ چکی تھی۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ رکا۔
کچھ بھی مت بول دیا کرو معصوم لومڑی، کیونکہ کچھ کام بہت مشکل ہو جاتے ہیں، جیسے یہ کام مشکل ہو گیا تمہارے لیے۔ اس کا راستہ روکتے ہوئے وہ اس کے بے حد قریب آ گیا تھا۔ زاوش نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اس کے اتنے پاس آ گیا تھا کہ اس کے پرفیوم کے ساتھ ملی جلی سگریٹ کی سمیل اسے بے چین کرنے لگی۔ کون سا کام؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اتنے پاس آنا بے وجہ تو نہیں تھا۔ منہ چومنے کا کام، ابھی تم نے ہی تو کہا تھا جس نے یہ رسگلے تمہارے لیے فریج میں رکھے ہیں تم اس کا منہ چوم لو گی۔ اب کیا تمہارے لیے میرا منہ چومنا آسان ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ کیا مطبل؟ وہ بے حد گھبراتی ہوئی منمنائی تھی، جبکہ اس کا مطلب کو مطبل کہنا۔ ساحر شاہ کی گھنی مونچھوں کے نیچے انابی لبوں پر تبسم بکھرا گیا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں اپنا کہا کر کے دکھانا ہوگا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے بے حد قریب کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے انداز پر زاوش کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کا اتنا پاس آنا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ساحر سائیں اس کے مزید قریب ہونے پر وہ فاصلہ بناتی دور ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ لمحے میں اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا، جیسے ٹھنڈی ہوا سے کوئی پتا لرزتا ہے۔ کیا ہوا؟ ایسے کانپ کیوں رہی ہو؟ تم نے ہی تو کہا تھا جس نے یہ رسگلے فریج میں رکھے ہیں تم اس کا منہ چوم لو گی، تو اب یوں مجھے حیرانگی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے حکم دے رہا تھا۔ مجھے لگا اماں سائیں، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں اپنا جملہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو تمہیں قسم کھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی مت بول دیا کرو۔ نہیں، تمہاری زبان تو کبھی قابو میں رہتی نہیں ہے۔ اب اپنا کہا سچ کرو۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہونے لگا، جب وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا کھردرا ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی کانپ رہی تھی، اور اس کا یوں بے وجہ ڈرنا کانپنا ساحر سائیں کو غصہ دلا رہا تھا۔ اب اس کی فرمائش اتنی بھی بڑی نہ تھی کہ وہ اس کے قریب آتے ہی کانپنا شروع کر دیتی، اور ویسے بھی یہ بات تو اس نے خود اپنے منہ سے کہی تھی۔ کون سا اس نے خود اس کو بولا تھا کہ وہ اسے کس کرے؟ وہ تو خود ہی قسم کھا کر بیٹھی تھی۔ ساحر سائیں تو صرف اس کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن میں یہ لیکن ویکن سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ لڑکی، اپنی قسم پوری کرو، تمہارے ساتھ میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا۔ ایک تو بنا سوچے سمجھے تمہیں قسم کھانے کی بری عادت لگی ہوئی ہے، اب اپنی وجہ سے مجھے بھی پھسلا دیا تم نے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے قسم کھانا ایک بہت بری عادت ہے؟ جو قسم کھاتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے قسم کھاتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اب اگر میں نے تمہاری قسم پوری نہیں کی تو میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا، اسی لیے مجھے مزید گنہگار مت کرو اور اپنی قسم پوری کرو۔ وہ اس کے نزدیک جھکتا ہوا احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ زاوش اسے روکتی، وہ اس کے نازک گلابی لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ وہ مدہوش ہونے لگا تھا، جبکہ اس کی سانسوں میں شامل سگریٹ کی سمیل زاوش کی سانس روک رہی تھی۔ مجھے وہ ہر کام برا لگتا ہے جو میرے ساتھ یا میری شریک حیات کے ساتھ میری اجازت کے بنا کیا جاتا ہے۔ جب میں تمہارے پاس آؤں تو تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا، کیونکہ تم میری منکوحہ ہو، اور تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری ملکیت کو مجھ سے دور کرو۔ آئندہ یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور انداز میں لب رکھتا وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ زاوش وہیں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر اب تک اس کا شدت سے بھرپور لمس باقی تھا۔ وہ رسگلے وہیں چھوڑتی جلدی سے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بند آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔
اس نے چور نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اسے باہوں میں قید کیے گہری نیند میں تھا۔ وہ سچ سچ میں سو رہا تھا۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے اس نے اپنے مرمری ہاتھ کے نازک انگلی آہستہ سے اس کے گال پر رکھی۔ اسے کوئی رسپانس نہ ملا۔ وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ دارم سائیں، آپ سچی میں سو رہے ہیں کیا؟ اس نے اس کے کان کے قریب بے حد آہستہ آواز میں کہا۔ اس بار بھی سامنے سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ مطلب کیا آپ سچ میں سو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ سوتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ میں شاید آپ کے اتنے پیارے ہونے کی وجہ سے میں یعنی آپ کی بیوی آپ کو انعام دینے جا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کیا انعام دینے جا رہی ہوں؟ کیسے پتہ ہوگا؟ میں بتاؤں گی تو پتہ چلے گا نا۔ وہ اس کے بالکل قریب اپنی ہی دھن میں اس کے چہرے کے قریب دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دارم کو گہری نیند میں محسوس کر کے بھی وہ بے حد خوش تھی۔ تو اب آپ تیار ہو جائیں، آپ کو آپ کا گفٹ ملنے والا ہے، لیکن افسوس کہ جب آپ جاگیں گے تب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے۔ خیر یہ تو آپ کی بیڈ لک ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے بولی اور آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر ذرا سا اونچا کر چکی تھی۔ اسے قدرتی حسن سے نوازا گیا تھا۔ اس کی وجاہت لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ یہ بے حد حسین شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے غیر محسوس انداز میں اس کے ماتھے پر اپنی نازک لبوں کو رکھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی مونچھوں کے نیچے انابی لبوں کو چھونے لگی۔ بہت ہمت کرنے کے باوجود بھی وہ نہ کر سکی تھی جو کرنا چاہتی تھی۔ دارم سائیں، آپ تو بالکل فری ہی ہو گئے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے سینے میں اپنا آپ چھپاتی وہ شرما کر سرگوشی نما آواز میں بولی، جبکہ اس کی ساری باتوں پر خاموش رہنے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کے وجود کو وہ آہستہ سے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ در کو لگا کہ وہ اسے نیند میں اپنے حصار میں لے چکا ہے، جبکہ وہ بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسی کرم نوازیاں آگے بھی ہوتی رہیں، لیکن اس کا یہ نیا انداز دارم سائیں کے دل میں ہلچل ضرور پیدا کر گیا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا اس کا طریقہ اپنی محبت جتانے کا۔ وہ کھل کر اپنے پیار کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی نیند میں ہونے کا سوچ کر وہ اسے بے حد خوش کر گئی تھی۔ اس کی یہی ادا تو اسے پاگل کرتی تھی۔ آج اپنے معصومانہ انداز سے اس نے دارم سائیں کو مزید اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ یہ کیا ہے سنان سائیں؟ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اچانک سنان سائیں نے شرارت سے آہ بھری، جس پر وہ شرما کر نظریں چراتی آئینے کے سامنے آ رکی۔ جب نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ٹکٹ پر پڑی، یہ ہنی مون ٹرپ کے ٹکٹس ہیں جانا، میں لے کر جا رہا ہوں تمہیں اس ظالم سماج سے دور، جہاں کوئی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پائے گا۔ جہاں میں ہوں گا تم ہوگی، اور ناران کاغان کے خوبصورت نظارے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے وہ اسے بتا کر اس کے چہرے کی رونق دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں ہم ناران اور کاغان جانے والے ہیں؟ یا اللہ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خوبصورت پہاڑ پر بہتے جھرنے، کتنی خوبصورت جگہ ہے وہاں، ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ ہم کب جا رہے ہیں؟ وہ خوشی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ہم بہت جلد جا رہے ہیں جانا، بلکہ کل شام کو ہم نے پہلے سے روانگی کرنی ہے۔ ہم نے یہاں سے پہلے ہی روانگی کرنی ہے اور انشاءاللہ وہاں پہنچ کر تم اپنی ساری من پسند جگہوں پر گھومو گی۔ جہاں تمہارا دل چاہے گا وہاں لے جاؤں گا، تمہارا عاشق تمہیں وہاں لے جائے گا۔ اس کی گردن پر بے ساختہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ مزید اسے خود میں قید کرنے لگا۔ اس کے ارادے جان کر زرنش نے فوراً فاصلہ قائم کیا تھا، جس پر سنان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ فاصلہ بنانا بند کرو بیگم، میں جب تک چینج کر کے آتا ہوں تب تک میرا انتظار کرو، باقی باتیں ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کریں گے۔ وہ بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا تو زرنش نے مسکرا کر نظریں چرا لیں۔ وہ اس کی شرارتی نظروں سے بری طرح سے گھبرا جاتی تھی، تبھی تو وہ اسے مزید تنگ کرتا تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ چینج کرنے گیا ہی تھا کہ پیچھے اس کا فون بجنے لگا۔
پتہ نہیں سنان سائی کو کتنا وقت لگے گا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ بار بار بجتا فون اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو نمبر سیو نہیں تھا۔ جو بھی کوئی ہے اسے بتا دیتی ہوں کہ سنان سائی مصروف ہیں، بعد میں فون کر لیں۔ مسلسل چھٹی بار فون بجنے پر اس نے فون اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یس کا بٹن پریس کرتے ہوئے فون کان سے لگا کر سلام کیا ہی تھا کہ پیچھے سے اچانک کسی نے فون چھین لیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سنان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ جلدی سے موبائل فون بند کرتا موبائل بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ کیوں اٹھایا تھا تم نے فون؟ خبردار زرنش، جو تم نے میری پرسنل کال اٹینڈ کی۔ مجھے اس چیز سے نفرت ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے میں کسی طرح کی نرمی برداشت نہیں کروں گا۔ ہر چیز کی ایک الگ جگہ ہے اور میرے موبائل سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے میرے فون کو ہاتھ لگایا ہو۔ سنان سائی، وہ بار بار کال 1000 بار آئے تب بھی تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے پریشانی سے کہنے پر وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بے حد غصے سے گرجا۔ میرے فون سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس پر کال آئی یا کسی کا میسج آئے میں تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئی میری بات تمہیں سمجھ میں؟ وہ اب بھی بے حد سختی سے بول رہا تھا۔ جی جی، زرنش نے بھیگے لہجے میں بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ سنان کا یوں غصہ ہونا اسے بری طرح سے ہٹ کر گیا تھا۔ اتنی ذرا سی بات پر اتنی سختی سے کوئی بھلا کیسے ڈانٹ سکتا ہے؟ جبکہ سنان سائی مزید کوئی بھی بات کیے بنا وہاں سے نیچے چلا گیا، جبکہ زرنش کو اس وقت بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ سنان سائی سے اس طرح کی امید تو ہرگز نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل اب تک دھک دھک کر رہا تھا۔ ساحر سائی کی قربت نے اسے ساری رات سونے نہ دیا۔ اس کا اتنے پاس آنا اور پھر اس کی اس حرکت نے اسے گھبراہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس نے جس طرح سے اپنی شدت کا لمس اس کے لبوں پر چھوڑا تھا، اسے تو سوچ کر ہی خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس نے جس طرح اس کی کمر کو قید کر کے اپنے قریب کیا تھا، اس کے ہاتھ کا لمس اب تک اپنی کمر پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب ثنا اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن آج جب پھپھو سائی واپس گئی تھی وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے لڑکی، تم اتنی خاموش اور شرافت سے بیٹھی ہو، خیر تو ہے؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتی سوال کرنے لگی۔ زاوش کا یوں بیٹھنا کوئی چھوٹی سی بات تو نہ تھی۔ ثنا ادی، فرض کریں اگر کوئی آپ کے لپ چھوڑو یار، ابھی میرا موڈ نہیں ہے بیوٹی ٹپس دینے کا۔ وہ بات ختم کر دی، اس کے قریب سے اٹھنے لگی جب زاوش نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں بیوٹی ٹپس نہیں مانگ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں اگر کوئی آپ کے لپس کو اپنے لپس سے لاک۔ استغفراللہ لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کہاں دیکھا ہے تم نے یہ سب کچھ؟ ثنا بے حد غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھو میری جان، ہر چینل مت دیکھا کرو، خاص کر انڈین اور انگلش چینل تو بالکل بند کروا دینے چاہیے۔ اس کیبل نیٹ ورک سے بچیوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، اور یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسے کس کرنا کہتے ہیں اور یہ سب کرنے سے لڑکی پریگننٹ ہو سکتی ہے۔ وہ اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھانے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ کس کرنے سے بیبی ہو جاتا ہے؟ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو ثنا نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر زاوش کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ دماغ میں بس ایک ہی سوچ سوار تھی، کیا وہ پریگننٹ ہے؟ دارم سائی کے اٹھنے سے پہلے وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ دارم سائی رومانس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی آگے ہے اور وہ اس چیز میں اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی دارم سائی کی شدتوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ کچھ معاملوں میں وہ صرف اپنے دل کی ہی سنتا تھا۔ وہ نیچے آئی تو بابا سائی نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اور بیٹا سائی، یہ ٹکٹس رات کو آ گئے تھے۔ سنان سائی تو اپنے ٹکٹس لے گیا تھا، لیکن دارم سائی آیا نہیں، اسی لیے میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ آج شام اپنی تیاری مکمل کر لینا۔ تم اور دارم سائی کشمیر روانہ ہونے والے ہو۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ گھومو پھرو، اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ لو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، اپنی آنے والی زندگی کو خوشحال بناؤ اور خوش رہو۔ تمہیں خوش دیکھ کر تمہارا باپ جیتا ہے۔
وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے بے حد محبت سے بولے تو وہ بھی خوشی سے ان کے ہاتھ سے ٹکٹ لینے لگی۔ میں دارم سائی کو بتا کے آؤں؟ نہ جانے کیوں اسے دارم کے ساتھ جانے کا سوچ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، جاؤ، جا کے بتا کے آؤ، اس کے خوشی سے دیکھتے ہوئے چہرے کو وہ مسکرا کر بولے تو وہ جلدی سے خوشی خوشی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دارم کو آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے پونچھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کسرتی وجود پر کوئی شرٹ نہیں تھی، اس وقت وہ تولیے اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر نور کو اور بھی زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے بچوں جیسا انداز دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکراتا اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں قید کر چکا تھا۔ جانم سائی، اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ آپ خود میری پناہوں میں چلی آئی ہیں۔ اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بنا شرٹ کے کھڑا ہے۔ دارم سائی، آپ نے کپڑے تک نہیں پہنے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی، لیکن دارم نے اسے خود سے دور نہ جانے دیا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کم از کم بندہ شرٹ تو پہن کر رکھتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے سکس پیکس کی نمائش کرنے کی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے انداز اور ان باتوں پر صرف وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ میں کون سا پوری دنیا کے سامنے نمائش کر رہا ہوں؟ یہ نمائش بھی صرف تمہارے لیے ہے جانم سائی۔ اس کے چہرے کو اوپر کرتے وہ شدت سے بھرپور انداز میں اپنے سینے میں چھپا گیا۔ ہم کشمیر جا رہے ہیں جناب، گھومنے کے لیے، وہ اسے ٹکٹ دکھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں جانم سائی، میں نے ہی آرڈر کر کے منگوائے تھے یہ ٹکٹس، لیکن مجھے لگا تھا تم کشمیر کے بجائے کہیں فارن کنٹری جانا پسند کرو گی ہنی مون کے لیے، لیکن مجھے کشمیر بہت زیادہ پسند ہے اور میں یہی چاہتا تھا ہم ہنی مون کے لیے کشمیر جائیں، لیکن تمہاری خوشی دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے تم بھی یہی چاہتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا تو در نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جس پر دارم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اچھا چلیں اب نیچے چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں، اسے اپنی باہوں میں لیے وہ اسے قریب کرتا پیار سے بولا اور اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اچانک در کا فون بج اٹھا۔ جب تم میرے پاس ہوتی ہو یہ فون بند رکھا کرو، کال کاٹو، وہ سختی سے بولا۔ موم کا فون ہے، وہ اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے معذرت کر رہی تھی، لیکن دارم کو اس کی بات بالکل اچھی نہ لگی تھی، تبھی تو اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے زمین پر پوری شدت سے پھینک چکا تھا۔ اب فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اپنی موم کو بول دینا کہ اب وہ تمہیں میرے فون پر کال کر لیا کریں، کیونکہ میرے شوہر کو بے وجہ کی ڈسٹربنس پسند نہیں ہے۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا وہ بنا کچھ بھی کہنے کا موقع دیے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوا تو وہ حیرانگی سے زمین پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھتی رہی۔ آپ نے میرا فون توڑ دیا ہے، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی نظروں میں خمار دیکھ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ وہ میرے کام میں دخل اندازی کر رہا تھا اور مجھے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ بنا شرمندہ ہوئے بولا تو نور اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے جان سی چیز ہم دونوں کے درمیان کہاں سے آ رہی تھی؟ میں اپنی موم سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، ان سے بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ نے فون ہی توڑ دیا۔ اسے سچ مچ میں دکھ ہو رہا تھا۔ اگر تمہاری موم کو تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو وہ میرے فون پر فون کر کے تم سے بات کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن ہنی مون ٹرپ کے دوران میں کسی طرح کی ڈسٹربنس برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری موم کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں تمہارے آس پاس کہیں ہوں، اسی وقت فون کرنے لگتی ہیں اور مجھے اس چیز سے غصہ آتا ہے۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد میں تمہیں موبائل لے دوں گا، لیکن وہاں تمہارا سارا دھیان مجھ پر رہنا چاہیے، اس لیے اپنی موم کو سمجھا دینا
کہ ہنی مون ٹرپ کے بعد وہ تمہیں فون کر سکتی ہیں، لیکن صرف صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے کے دوران۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اب تم پیکنگ کرو، تب تک میں اپنا کام ختم کر کے آتا ہوں، آج شام ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا کندھا تھپ تھپاتا، اپنا غصہ اس کے لبوں پر نکال کر وہ تو نیچے جا چکا تھا، جبکہ در اب بھی بے یقینی سے بیٹھی اپنے موبائل کے ٹکڑے اکٹھی کر رہی تھی۔ موبائل کی کیا غلطی تھی؟ اس بیچارے کو کیوں توڑا؟ اگر اتنی ڈسٹربنس ہو رہی تھی تو بتا دیتے مجھے، میں فون بند کر کے رکھ دیتی، توڑنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یا اللہ، میرا بیچارہ فون، اب میں ہنی مون پر جا کر پکچرز کیسے لوں گی؟ دارم سائیں کو تو احساس تک نہیں ہے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے انہوں نے۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کرنے والی دارم سائیں، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ اس ننھے سے موبائل کا کیا قصور تھا جو اس پر اتنا غصہ نکال دیا؟ کیا سوچا تھا میں نے کہ وہاں خوبصورت نظاروں میں جا کر خوب انجوائے کروں گی، اور یہ کیا ہو گیا؟ وہ موبائل کو دیکھتی افسوس سے بولی۔ وہ زرنیش کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر چلا آیا تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکال کر کال کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ مسکان؟ کیوں بار بار مجھے فون کر کے تنگ کر رہی ہو تم؟ کیا تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا؟ دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے، غلطی ہو گئی مجھ سے تم جیسی لڑکی سے تعلق جوڑا، بخش دو مجھے، خدا را جینے دو۔ دوسری بار تمہارا فون نہیں آنا چاہیے۔ اگر اب تم نے مجھے فون کیا تو مجھے مجبوراً آ کر تمہیں سمجھانا ہوگا۔ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا جب اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ اس کی ایک بات سننے کے بعد اس نے ایک نظر حویلی کے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ میں وہاں نہیں آ سکتا مسکان، میرے اپنے ہزار مسئلے ہیں۔ آج میں زرنیش کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ نہیں، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا اس بار، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ دوسری طرف سے مسلسل اسے بلایا جا رہا تھا۔ مسکان، تم میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اب تم اپنی لمٹ کراس کر رہی ہو۔ جب میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا تو تم سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا پاکستان مت آنا، لیکن تم پھر بھی یہاں آ گئی، اور اب یہاں آ کر تم میرے لیے اچھا خاصا مسئلہ کھڑا کر رہی ہو۔ اگر حویلی میں کسی کو پتہ چل گیا کہ تم نہیں جانتی کتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ مسکان پلیز میری بات مانو اور جتنی جلدی ہو سکے واپس چلی جاؤ پلیز میرے لیے۔ تمہارے دل میں جو بھی جذبات ہیں ان سب کو یہیں پر دفنا دو۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے جیسا تم چاہتی ہو۔ میں شادی کر چکا ہوں اور الحمدللہ میں زرنیش کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اب میری زندگی میں تمہاری کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اور تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ مسکان، تم بار بار ایک ہی بات کی ضد کیوں کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے بات سننے کے بعد وہ پھر سے ذرا سختی سے بولا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تم سے ملنے کے لیے، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا اس ملاقات کے بعد تم واپس چلی جاؤ گی اور کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ اور جہاں تک ہمارے تعلق کی بات ہے تو میں جتنا جلدی ہو سکے اس تعلق کو ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں آتا ہوں تم سے ملنے کے لیے، اس نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا ارادہ واپس اپنے کمرے میں جا کر زرنیش کو منانے کا تھا، لیکن اب وہ مسکان سے بھی وعدہ کر چکا تھا وہ اس سے ملنے آنے والا ہے۔ اگر وہ زرنیش کو منانے کے لیے جاتا تو اسے بہت زیادہ وقت لگ جاتا اور پھر وہ مسکان سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پاتا، اور اسی وقت مسکان کو سب سے چھپا کر رکھنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اگر مسکان اپنا کہا سچ کر دکھاتی تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ زرنیش اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی بلکہ وہ اس کی محبت تھی، لیکن مسکان اس کے لیے کسی بھی طرح کی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ اسے یقین تھا اگر مسکان واپس نہ گئی تو سب کچھ بگڑ جائے گا، اور اب وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی خراب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے مسکان کا واپس جانا ہی بہتر تھا۔ اسی لیے وہ بنا اپنے کمرے میں گئے وہیں سے مسکان سے ملنے کے لیے نکل گیا تھا۔